مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يعمل بالله يهدي قلبه والله بكل شيء علیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم لوگ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. میرے نزدیک یہ قرآن پاک کی بہت اہم آیت ہے. سب سے اہم آیات میں سے اگر دیکھا جائے تو یہ اہم آیت ہے ہماری زندگیوں کے حوالے سے، ہمارے سوچنے، ہمارے پروسپیکٹیو، ہمارا جو انداز ہے اپنا کہتے ہیں جس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اس کی ڈائریکشن کو طے کرنے میں یہ بہت اہم آیت ہے اور یہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ زندگیوں میں ہیلپ کرتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس چیز کو، آج کی اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں اپنے اندر، اب یہ آیت ہمارے اندر صلاحیت کر جاتی ہے پراپر اچھے طریقے سے جس طرح سے اس کی ایسنس ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی بڑی سے بڑی آفت بھی ہمیں تنگ نہیں کر سکتی انشاءاللہ. اور وہ ہم لوگوں کو ہر اس سچویشن میں، ہر پریشانی، ہر مصیبت کی سچویشن میں ہمیں اس سے نکلنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی موٹیویشنل فیکٹر ہمارے پاس رہے گا. ہمیں پتہ ہوگا کہ اس چیز سے نپٹنا کیسے. اس کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے، اس کے اوپر ہم آج ڈسکشن کریں گے. اس کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت آپ کے اوپر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اللہ کے حکم کے بغیر. اس کا نارملی ہم ترجمہ تو یہی کرتے ہیں. اس میں مصیبت کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم مصیبت کو انالائز کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک نارمل رویہ ہے، ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک نارمل رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ فوراً سے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. ہمارا ایک نیچرل فینومینا کیا ہوتا ہے کہ جیسی کوئی پریشانی آئی تو ہم نیگیٹیوٹی کی طرف چل پڑتے ہیں کہ مجھ پہ کیوں آئی، میں نے کیا کیا تھا، میرے پہ کیا ایسا، میرے ساتھ ہی کیوں اس طرح کا ہوا. بندہ اس نیگیٹیوٹی کے اندر چلتا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. نیگیٹیوٹی سٹارٹ ہو گئی. یہ آپ جس ٹائم پہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. آپ اس میں شیطان کی ایگزامپل لے لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش ڈالی، سمپل ایک آزمائش تھی کہ اپنے جو نا سجدہ کرنا ہے آدم کے آگے. اللہ نے ڈالی نا، اللہ نے ان کو حکم دیا. اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کر کے اس کے اوپر جو نا وہ چلتا رہتا. جب وہ چلتا رہتا اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ چلتی رہے گی. وہ نیگیٹیوٹی، وہ آپ کی جو پریشانی ہے، جو اس کے اندر جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کا کنٹینیو رہتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا. کی جڑ ہے اس چیز کی. اس میں جو مصیبت ہے، مصیبت کو آپ لوگ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کے پاس 2-3 قسم کی چیزیں آتی ہیں. ایک ہم لوگ آتی ہے کہ یار فلاں بندہ بڑی پہنچ والا ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس منسٹر ہے، اس کے پاس کرنل ہے، اس کے پاس DIG ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس پریزیڈنٹ ہے، وٹ ایور. یہ ہر لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اس بندے کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں. اس چیز کی ہے ایک خوف کے اندر ہم آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا. اس شخص نے نقصان، اس کے پاس پاور تھی نا، اس نے نقصان پہنچا دیا. اس کے پاس ایک اتھارٹی تھی جس کی وجہ سے اس نے نقصان پہنچا دیا. اور یہ ہر لیول پہ، فیملیز کے لیول پہ بھی ہے. آپ اوپر چلے جائیں، مثال کے طور پہ نوکریوں کے لیول پہ باس نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، مالک مجھے نکال نہ دے کہیں پہ، میری تنخواہ نہ کاٹ لے کہیں پہ. آپ اس چیز میں کیا کرتے ہیں، آپ چھوٹے خدا بنانے شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر. ہم جب اس چیز کو خدا بنانا شروع کرتے ہیں ہر چیز پھر آپ کو بڑی لگتی ہے. بڑی کس سے لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. آپ یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں آپ کو پتہ ہے کہ یار کہ فیل ہو جاؤ ٹیچر ڈانٹیں گے، چیٹنگ کر لیتے ہیں. اس وقت آپ کیا کریں، وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس پرابلم کو اپنی نظر میں بڑا کریں. اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس پرابلم کو بڑا کر دیا بہت زیادہ اپنی نظر کے اندر. یہاں وائرس شروع ہو گیا. اس میں اٹ مینس آپ جس لمحے میں، جس سچویشن میں کسی شخص کو، کسی آدمی کو، کسی بھی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوزیشن کے اوپر لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی جتنا کرنے کی کوشش کریں گے، یو آر ان اے میس. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑا رکھنا ہے اپنی نظروں میں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نظر میں بڑا چھوٹا کرنے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ کی اپنی شخصیت کو ساری زندگی بہت فرق پڑے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایک اور آیت ہے، میں تلاوت کرتا ہوں. والذین تدعون من دونہ ما یملک من قطمیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کے اندر کہ تم اس کے سوا جس کو پکارتے ہو
وہ ایک کھجور کی گٹک کے اوپر لگا ہوا چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے. آپ کسی بندے کو، کسی جا کے MNA کو، کسی منسٹر کو، کسی بھی شخص کو، کسی DIG کو، کسی آرمی میں بندے کو، کسی کو بھی پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ. آپ کہتے ہیں اس مشکل وقت میں اس کے پاس جا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اس کے پیر پکڑتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا جیل میں ہے، میرا بچہ فلاں جگہ پہ، میری ہسپتال میں ہے. آپ ڈاکٹر کی پاؤں پکڑتے ہیں، آپ وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اٹ مینس کہ آپ اس چیز کو، اس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اپنے ذہن میں بڑا بنا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو بھی پکار رہے ہو تم، وہ ایک کھجور، اتنی سی کھجور ہوتی ہے، اس کے اوپر اتنی سی گٹک اور چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے بریک سی. کبھی ہم نے نوٹس بھی نہیں کی ہوگی کھجور کھاتے ہوئے، کبھی کبھار کو اتری ہو تھوڑی بہت پتہ لگے گا، کبھی چیک کیجیے گا. وہ ایک معمولی سی جو جھلی ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کے اوپر بھی وہ استعداد نہیں رکھتے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکے ایز اے ڈاکٹر، یا کسی وکیل ایز اے وکیل کسی کو باہر نکال سکے یا اندر کر سکے، یا ایز اے کوئی منسٹر یا کوئی بندہ اس کو کوئی مار پڑوا سکے یا کوئی چیز ایسی کر سکے. کچھ بھی نہیں کرنے کی حیثیت رکھتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے. مطلب کیا ہوا؟ آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے پہنچے. اگر کوئی فائدہ پہنچے گا تو اللہ کے اذن سے پہنچے گا. کوئی تیسرا بندہ، کوئی باہر کا بندہ آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، آپ کا کیا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی محبت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کو ماں باپ دی ہیں، آپ کو فیملی دی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی محبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے اوپر لے جاتے ہیں. اللہ نے دی ہے نا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار، یہ میرا بچہ میرے سے دور کیوں ہو گیا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ میرے بچہ اس جوانی میں چلا گیا. میری ماں باپ کو کیوں ایسا ہو گیا؟ میں تو ساری زندگی وہ. میری دولت کو کیسے ہو گیا؟ میں تو ساری زندگی بڑی محنت کی تھی، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو وہ کیا تھا. میرے پاس یہ میری گاڑی، میری دولت، میرا پیسہ، میری چیز، میرے گھر، میری اولاد، میرے ماں باپ، یہ میرا 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 کرتے 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 ہم لوگ ساری زندگی ہر چیز کو اس نیگیٹو ایلیمنٹ میں چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یار چیز ہم لوگ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے اس کو چیز کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنے مائنڈ میں چلتا رہتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. اچھا، اب ہم لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ نیگیٹیوٹی، اپنے اندر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ رکھنا، یا کسی بھی مصیبت جو ہمارے اوپر آ گئی ہے اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، کسی کے اوپر جو ہے نا وہ کرنا. ہم کہتے ہیں کہ یار وہ، جیسے ہم نے کہا کہ وہ بندہ، کسی بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی کہ وہ جو پہنچا سکے، اگر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے. تو اب یہ ہمیں پتہ لگ گیا. اب ہم آتے ہیں دوبارہ آیت کی طرف، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اب اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں ہم پڑھتے تو یہی ہے کہ کوئی مصیبت آپ تک نہیں آ سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، لیکن اس میں ایک لفظ ہے بڑا مزے کا، اصابہ. ما اصابہ، اس میں اصابہ کا مطلب ہے ڈائریکٹڈ قسم کی. ہم ویسے تو کہتے ہیں نہیں پہنچتی، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکٹڈ قسم کی کوئی بھی مصیبت آپ تک نہیں پہنچتی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نہیں چاہتے. مینس اس کو ہم تھوڑا آسان زبان میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں، مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی مشکل، کوئی مصیبت اگر آپ پہ بھیجی ہے تو وہ آپ اس دنیا میں 7 بلین لوگوں میں سے ایک شخص کے اوپر ڈائریکٹڈ وہ مصیبت بھیجی ہے، اس کے لیے ڈیزائن کر کے اسپیسیفکلی. اب امیجن یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، آپ ان کی ہستی کے بارے میں تھوڑا سا امیجن کریں. اتنی بڑی ہستی ہے، پوری دنیا، پوری کائنات، پورے عرش، پورے آسمان، تمام گلیکسیز، آپ کی ہر چیز سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ان کے پاس اس دنیا میں بے تحاشا چیزیں ہیں، ہر معاملات ہیں، سب کچھ. اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز، ایک گلیکسی میں ایک چھوٹا سا ایک پلینٹ کے اندر ایک اربوں انسانوں میں سے بھی میں ایک انسان. اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں خاص طور پہ ایک ٹائم پہ کوئی ایک چیز پلان کی میری خاطر. میرے لیے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی خاص طور. اور فرق صرف اتنا سا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا مجھے پسند نہیں آ رہی، کیونکہ پسند تبھی نہیں آتی کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہم بڑے شارٹ ویژنڈ ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ سی عقل دی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں اپنا. اس کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ساری زندگی گزار دیتے ہیں اسی پریشانی میں. لیکن ہم اس چیز کو انٹرنلائز نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری خاطر یہ ڈیزائن کی ہے ڈائریکٹڈ. جس طرح کوآرڈینیٹس آپ کے آتے ہیں نا، میزائل ہم کہتے ہیں آگے ایک اسپیسیفک کوآرڈینیٹ بھی گرتا ہے. آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیڈیکیٹڈلی یہ ایک مشکل، ایک مصیبت، ایک پریشانی میرے لیے ڈیزائن کر کے میرے اوپر ڈالی. اب جب وہ میرے اوپر آ گئی ہے تو مجھے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے تو چیز یہ میرے اوپر آئی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی دوسرے بندے کی طرف سے نہیں ہے. کسی بندے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، کوئی مجھے تکلیف دے سکے. اب یہ چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل کو اسٹڈی. اب مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کریں کیسے، پھر ہم اس کو ایڈمٹ کیسے کریں کہ اللہ کی طرف سے. اپنے آپ کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے نا، سمجھایا نہیں جاتا. بندہ
لاکھ کوشش کر لے لیکن یہ قسم دھیان نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تمام آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں, جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے, سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. یہ کس لیے؟ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے, ہماری سوچ کو ڈائریکشن دینے کے لیے. کیونکہ ہم لوگ جو سوچتے رہتے ہیں نا, میرا گھر, میری دولت, میرے پیسے, میری اولاد, میرے ماں باپ, میرے رشتہ دار, میرا سب کچھ, میری فیکٹری, میرا دفتر. اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتاتے ہیں کہ تمام چیزیں, آپ کی اولاد, آپ کی دولت, آپ کا پیسہ, آپ کی ماں, آپ کا باپ, آپ کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایون کہ آپ خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. ناٹ اے سنگل تھنگ بلانگس ٹو یو. آپ سر سے لے کے پیر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بلانگ کرتے ہیں. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بلانگ کرتے ہیں, آپ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, آپ کی ہر شے اللہ کی ہے. پھر کس بات کا گھمنڈ, کس بات کا غرور, کس بات کی آکڑ کہ یہ میرا تھا, مجھ سے یہ کر لیا, میرا تھا, میرا چلا گیا, میرا وہ. جب آپ کو سمجھ آئی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا, اللہ تعالیٰ کا تھا, اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ دیا بھی تو اللہ نے تھا نا, میں نے اس ٹائم کو انجوائے کیا. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم, ایک بچہ ہے بیٹھا ہوا تھا اپنا آرام سے, آپ نے گئے لے کے آ کے اس کے لیے جو ہے نا ایک پلے اسٹیشن لے کے آئے لیٹسٹ ماڈل کا, آپ نے لا کے اس کو دیا. وہ اتنا خوش ہوا, اس نے آپ کے اٹھ کے جو ہے نا جپی ڈالی, آپ کو پیار کیا, آپ کو شکریہ کیا, کر کے اس نے اچھا سا گریٹیچیوڈ شو کیا, بتایا کہ جناب میں بہت خوش ہوں. یہ جب بھی یہ دل کا وہ کرنا, آپ کو گلے لگانا, آپ کو وہ سب کچھ کرنا, آنکھوں میں آنسو آگے خوشی سے, دس از واٹ, دس از اے گریٹیچیوڈ. آپ اپنے والد کے تحت آپ وہ شو کریں گے, یہ آپ نے جناب اپنی والدہ کو آپ نے دیا, آپ کو کوئی چیز کی, آپ نے اس کے لیے وہ شو کیا کہ آپ نے میری خاطر یہ چیز اتنی اچھی کی ہے. اب ہوا کیا, اب وہ بچہ کھیلتا رہا, اس کے ساتھ کھیلتا رہا, اس نے خوب انجوائے کیا, اس کے لیے اس نے گیمز لے کے آیا اور انجوائے کیا. کرتے کرتے آپ کو پتہ لگ گیا کہ ابھی ایگزامینیشن شروع ہونے لگے. یو ہیو این آئیڈیا, بچے کو نہیں پتا. آپ کہتے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ پیپر چلیں گے, 1 مہینے کے لیے پلے اسٹیشن میں نے ابھی بند کر دیا, ابھی میں نے رکھ لیا اپنے پاس الماری میں, آپ اس کو 1 مہینہ یوز نہیں کر سکتے. مہینے کے بعد میں جب آپ پیپر ختم ہو جائیں گے دین یو کین یوز اٹ. اب ہوگا کیا؟ اصول یہ کہتا ہے بچے کو اس چیز کو چیریش کرنا چاہیے, اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے اس کو دے دی تھی. کم از کم وہ آپ کا تو شکریہ ادا کرے نا, اوکے, آپ نے اس ٹائم کا شکریہ, اس وقت کا انجوائے کرے, اس چیز کے لیے شکر گزاری اس کے دل میں آئے, اس کو محسوس ہو کہ یار میں نے 1 سال پورا, میں نے یا 6 مہینے پورے میں نے اس کے اوپر گیمز کھیلی ہے, میں نے اس کو خوب انجوائے کیا, اس کے ساتھ میرے پاس یہ تھا نہیں, مجھے ملا, میں نے اس کو انجوائے کیا. اس ٹائم کو سوچ کے انجوائے کرنا. نہیں, ایسا نہیں ہو. وہ کیا کرے گا؟ وہ پریشان رہے گا جب تک اس کے پیپر ختم نہیں ہوں گے. وہ انتظار میں رہے گا, یہ پیپر ختم ہو تو میری قید ختم ہو تو میں شروع کروں اپنی دوبارہ گیمز. اس کو اب اپنے اوپر ڈال کے دیکھیں. ہم بھی یہی کرتے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز دیتے ہیں, ایک گفٹ دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس دی ہوئی چیز میں سے تھوڑا سا کھینچتے ہیں ہم لوگوں کو واپس, تو ہم ناشکری شروع کر دیتے ہیں. جب یہ سوچے نا, یہ چیز اپنے اندر سوچے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے یار میں کتنا ناشکر انسان ہوں, اللہ نے اتنا کچھ دیا, اتنا کچھ دیا, اس کی شکر گزاری صحیح طریقے سے نہیں کر پائے. جیسے ہی لیا ہم لوگوں نے فوراً سے ناشکری شروع کر دی, ایڈمٹ ہی نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے دی ہے ملی. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. ایک پیرنٹ تھے میرے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے. وہ اپنے بھائی کے بیٹے کا لے کے آئے, کہتے ہیں اس کو میں نے ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں. اب وہ اپنے سے اس کے ساتھ اپنا بیٹا بھی لے کے آئے تھے. اپنا بیٹا لے کے آئے. ان کا اپنا بیٹا جو تھا نا وہ کوئی میڈیکل کنڈیشن تھی, پرابلم تھی اس کی. اس میں وہ کیا تھا کہ وہ بچہ جو نا جب ہاتھ رکھتا تھا جوڑتا تھا تو اس کی انگلیاں جوڑ جاتی تھی, پیروں کی انگلیاں جوڑی, تو کوئی ایسی اسکن ڈیزیز تھی کہ جب اسکن آپس میں جڑتی تھی تو آپس میں ٹچ کرتی تھی تو جڑ جاتی تھی. وہ کہتے ہیں اگر وہ 1-2 دن کے لیے جڑی رہے تو اس کو آپریشن کر کے, آپ سرجری کر کے الگ کرنا پڑتا تھا انگلیوں کو. امیجن کیجئے ایک ایسی سچویشن کہ جس میں ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں ایک ایسی کنڈیشن میں کہ بچے کو اس کی بلیڈنگ اس کے اوپر جو نا انہوں نے پٹیاں چڑھائی ہوئی تھی تاکہ 2 انگلیاں آپس میں جڑے نہیں, پیروں کی انگلیاں جڑے نہیں, رات کو سوتے ٹائم وہ نہ ہو. کہتے ہیں کتنی بار اس کی سرجریز کروا چکے ہیں. بچے کی اسکن اس طرح سے تھی جیسے ابھی اتر جائے گی, اس کو تھوڑا پیل آف کرے کہ اتر جائے گی اور نیچے سے خون نکل آئے گا. اس قسم کی دیکھ کے بنتر سارا تھا کہ یار کیسے جناب چھوٹا سا بچہ ہے تقریباً 6-7 سال کا, کیسے زندگی گزارا. یہ چیز دیکھ کے میں نے ان کو کہا پریشان نہ ہو, ان کو تسلی دی. میں نے کہا پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دیں گے, اللہ نے شفا دینی ہے, اور میں اپنی طرف سے جو مطلب ایک بندے کو تسلی دینی ہوتی ہے وہ میں نے ان کو دی. ان کا رسپانس بڑا مزے کا تھا. انہوں نے کیا کیا, فوراً سے کہتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے, میں تو بڑا مطمئن ہوں, بڑا خوش ہوں. میں اصل میں پہلے بڑا پریشان ہوتا تھا جب سے یہ ہوا تھا, اس کے بعد سے لے کے میں یہ 5-6 سال تک میرا یہی حال تھا. میں بہت پریشان روتا تھا اللہ کے آگے, پریشان ہوتا تھا, میری مسز پریشان ہوتی تھی, ہم بہت پریشان تھے. اس کو ہر ڈاکٹر کو دکھا دیا, ہر چیز کر لی, اس کو علاج کروانے کی کوشش کی, بڑا کچھ کیا, بڑا ہم پریشان ہوتے تھے. لیکن کیا ہوا, ایک میرا کزن آیا, اس کو تقریباً 17-18 سال ہو گئے شادی کو. مجھے کہتا ہے کہ یار میرے ابھی تک اولاد نہیں ہے کوئی, کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے
بیٹے جیسی اولاد دے دے. وہ بچہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ جوڑ جاتے ہیں, خون نکلتا رہتا ہے, رستا رہتا ہے, اسکن کی پرابلم ہے, بچے کو میڈیکلی امیونٹی اس کی بہت ویک ہے, بہت زیادہ ویک ہے, اس کا مطلب بہت برے حالات ہے, کمزور سا تھا بہت. دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے, کاش کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کا بیٹا دیتے. کیوں کہتے ہیں؟ کم از کم تم آتے ہو, تمہیں آ کے جپٹی ڈالتا ہے, تمہیں ملتا ہے, تمہیں اپنے دن کی باتیں بتاتا ہے, اپنی پریشانیاں بتاتا ہے, اپنی خوشیاں بتاتا ہے. میں اس کھلونے سے پچھلے 17-18 سال سے محروم ہوں, میں اس خوشی کو انجوائے نہیں کر سکا. وہ بندہ کہتا ہے جس ٹائم مجھے اس بندے نے یہ بات بتائی نا, اس دن کے بعد سے میرا پرسپیکٹو ٹوٹلی چینج ہو گیا. مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنی بڑی ناشکری کر رہا ہوں. وہ چیز جس کے لیے میں ناشکری کر رہا ہوں وہ کسی کی خواہش ہے. یہی ہماری پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ اللہ کی طرف سے کے علاوہ کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا. پھر دوسرے نمبر پہ we have to submit ourselves, جیسا اس شخص نے کیا. اس نے اللہ کے آگے سبمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے ایک تو ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی, بڑا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی ایک گاڑی چوری ہوگی لیکن اللہ کا شکر 2-3 گاڑیاں ابھی پڑی ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ گھر ہے, الحمدللہ وہ ایک دوسرا والا گاؤں اس پہ کیس, گاؤں والے گھر پہ کیس چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. جو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہمارے ساتھ ساتھ یار بجلی کا بل بڑا آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے پھر بھی چلو اے سی چل رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے اللہ کے شکر کے اندر بھی وہ شکر نہیں ہوتا اصل اللہ, جو اس کی ایسنس ہے, جو اس کی روح ہے اصل میں شکر کی. ہم اس کو اسکپ کر کے بس زبان سے ہم اس کے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل شکر کیا ہے؟ وہ یہ والا شکر ہے جو اس بندے نے کیا, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش دی تھی, اس نے اس کو فرسٹ آف آل ایڈمٹ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے میرے اوپر, اللہ نے دی تھی مجھے, اللہ کی طرف سے آزمائش آئی, اللہ کی طرف سے مصیبت آئی. پھر اس کو عملی طور پہ شکر ادا کیا. اس نے اس بچے کو انجوائے کر رہا ہے, وہ اس کی سچویشن کو انجوائے کر رہا ہے. اس طرح کی بے تحاشا چیزیں آتی ہیں ہماری زندگیوں میں. آپ کے پاس جو بھی چیز ہے, آپ کے پاس اس کو انجوائے کرنے کی آپشن موجود ہے لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. اولاد ہے, دور ہے, پریشان ہے. بزنس ہے, بیچ میں تھوڑا نفع نقصان ہو گیا, پریشان ہے. گھر ہے, اس میں جو نا کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ گئی, کوئی بل زیادہ آ گیا, کوئی چیز زیادہ آ گئی, پریشان ہے. کئیوں کے پاس وہ کرائے کا گھر ہے, وہ اپنے گھر کے لیے پریشان ہے, جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ بڑے گھر کے لیے پریشان. پریشانیوں کی شکلیں اسی قسم کی ہیں ساری کی ساری. کسی کے پاس تھوڑی صحت ہے, وہ زیادہ صحت چاہتا ہے, کسی کے پاس زیادہ صحت ہے, وہ پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے, کسی کے پاس اسی کی شکلیں آپ کو ہر جگہ ملتی رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اس میں بڑی مزے کی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت باذن اللہ الا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو بھی آپ کی مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے ٹارگیٹڈ, وہ میری طرف سے آتی ہے. پہلے تو چیز یہ, یہاں تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا مائنڈ سیٹ, ہماری ذہن سازی کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن کو پختہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈیویٹ نہ ہوں. پریشانی آ گئی اللہ کی طرف سے اور میرے لیے آئی ہے اسپیسیفکلی, کسی اور کی طرف سے نہیں آئی. پہلی چیز یہ ہوگی, اس کے لیے آپ نے ایڈمٹ کیا اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اللہ کے آگے سجدہ کر دیں, اللہ کے آگے ہاتھ جوڑیں, اللہ کے آگے منتیں کریں, اللہ کے آگے اپلیکیشنیں ڈالیں, اللہ کے آگے سارا کچھ کریں. دوسرے بندے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی بندے کے آگے, وہ بڑے سے بڑا بندہ بھی ہوگا, وہ ہوگا اپنی جگہ پہ, ہمیں اس کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے, اس کی فوراً بعد آپ اگلی آیت کی دوسرے حصے میں دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے میرے بندے نے پھر بھی پریشان ہونا ہی ہونا ہے, اس کے دل میں ایک پریشانی آنی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اوپر ایک برف رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت دے دیتے ہیں, ڈائریکشن دے دیتے ہیں. ہم اکثر بیچ میں کبھی کبھی خواہش کرتے ہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, ہمارے پاس سنت موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, پھر بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار کاش کہ ہم جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے. کوئی سوال ہوتا, کوئی چیز ہوتی, ان سے جا کے پوچھتے, ان سے کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اس کے بارے میں کیسا, مطلب صحابی کتنے لکی تھے, سارا سوچتے ہیں نا, آ جاتی ہے ذہن میں سوچ. امیجن کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے صرف یہ 2 کام کر رہے ہیں. پہلے اللہ پہ یقین آ گیا آپ کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, باذن اللہ آپ نے دل کے اوپر دل کو یقین دلا دیا کہ اللہ کی طرف سے. سیکنڈ یہ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اور ایمان لے آیا, پہلے ایڈمٹ کیا, دوسرا سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے آگے. جب سبمٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, میں آپ کے دل کو ڈائریکشن دے دوں گا. اللہ کو پتا ہے میرے بندے کے دل میں پریشانی ابھی بھی موجود ہے, کوشش کر رہا ہے بہت زیادہ, اپنے ساتھ جہاد کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اپنے جسم کے ساتھ, سوچوں کے ساتھ, دل کے ساتھ جہد کر ہی جا رہا ہے, اور کوشش کر رہا ہے کہ میں اس سوچ میں سے باہر نکلوں, اپنے آپ کو نگیٹ کرے, نیگیٹیوٹی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے دل کو ڈائریکشن دے دوں گا. پریشانی ہے, کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا, راستہ نظر نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ دل کو ڈائریکشن دے دی. اللہ تعالیٰ نے دل کی ڈائریکشن دے دی, پھر کس بات کی پریشان, پھر کس بات کی مشکل, پھر کس سے جا کے پوچھنا کہ یار یہ اس کا حل بتا دو, اس کا حل بتا دو, اس کی پریشانی کا حل بتاؤ, اس کا بتاؤ. اللہ نے خود ڈائریکشن آپ کو دینے کا. اگر کہیں پہ ڈائریکشن نہیں مل رہی تو یہ پہلی 2 چیزیں مسنگ ہوں گی. یہ دونوں چیزوں کو اپنے اندر پختہ کر لیں, اس کا مطلب آپ کو تیسری چیز آپ کو مل جائے گی. پہلی چیز آپ نے یہ سوچ رہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, دوسری چیز یہ سوچ رہے کہ میں نے اللہ کے اوپر سچے دل سے, میں نے یقین کر کے میں اللہ جی میں آپ کے آگے سبمٹ کر دیے. یہ دونوں چیزیں لے آئیں, تیسری چیز آٹومیٹکلی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو گائیڈ کر دیں. اور اس کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی پیاری چیز, واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. ابھی
چیز امیجن کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمیں تسلی دے رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا پریشان مت ہو، میں تمہارے دل کو ڈائریکشن بھی دے دوں گا، اور میں جانتا ہوں مطلب ایک بندہ ہے اس کو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، یار میں پریشان ہوں، میرا بل کاٹا گیا ہے، میرا فلاں ہو گیا، دوسری دفعہ آپ اپلیکیشن دے، تیسری دفعہ آتے ہیں وہ غصے سے کہے گا آپ نکلو یہاں سے، کیوں آئے ہو تیسری، تم آتے جاتے ہو، پھر آفس بوائے کو بولے گا دوبارہ ہی آئے، اس کو انٹر نہ ہونے دو، اپلیکیشن ادھر رکھ دو، بات ختم۔ غصہ کر دیتے ہیں لوگ، اللہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پریشان مت ہو، میں تمہارے دل کو ڈائریکشن دے دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پہ کیا بیت رہی ہے، میں سب کچھ علم رکھ رہا ہوں، مجھے ہر چیز کا علم ہے، آپ پریشان ہیں، بھوکے ہیں، پریشان چیز چھن گئی ہے، اولاد چلی گئی ہے، کوئی پرابلم ہوگی، کوئی مسئلہ مسائل ہو گئے، آپ سے کاروبار بند ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ضرورت تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرا بندہ پریشان، یہ جس ٹائم پہ اگر میرے پہ توکل کر رہا ہے اس کو وہ یقین ہے کہ میں نے کیا یہ سب کچھ، دوسرا وہ مجھ پہ ایمان لے کے آ رہا ہے، مجھ پہ یقین کر رہا ہے، پھر سبمٹ کر رہا ہے میرے آگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دی ہے کہ میں ڈائریکشن بھی دے دوں گا اور میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ بڑی پیاری چیز ہے، ہم لوگ اگر یہ چیز کو اپنے اندر اچھے طریقے سے لے آئے تو دنیا کی کوئی پریشانی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، کوئی بھی مصیبت ہمیں تنگ نہیں کر سکتی، بڑے سے بڑی آزمائش بھی ہمیں تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اس چیز کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے گا کیونکہ ان کو یقین تھا، پریشان نہیں تھے۔ پھر اگر گردن پہ چھری چلے گی ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کو پتھر مارے جائیں گے، خون نکل آئے گا، پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ وہ مشکلیں کوئی دوسرا بندہ کیا سمپیتی دے گا، کیا آپ کو کرے گا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کریں، آپ کی رہنمائی کریں گے، پھر کس کی گائیڈنس چاہیے آپ کو۔ اینڈ میں ایک چھوٹی سی آپ کو اور بات، اس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں، حضرت فاطمہ کے حوالے سے۔ حضرت فاطمہ کی تسبیح کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے بہت زیادہ۔ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس ٹائم تھوڑے سے معاملات اچھے ہو گئے تھے، غلام آ گئے تھے لوگوں کے پاس، سب کے پاس۔ جب وہ ان کے پاس آئی، تشریف لائی، انہوں نے کہا کہ جنہوں ان کے ہاتھوں پہ زخم ہوئے ہوئے تھے بہت زیادہ، ان کے شولڈر کے اوپر زخم تھا۔ اب جب وہ زخم کے ساتھ آئی ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ مشکلوں کے ساتھ آئی ہیں، آپ نے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ یہ اس طرح سے میرے ہاتھوں میں وہ بہت زخم ہو گئے ہیں، اس طرح میری شولڈر پہ زخم ہو گئے ہیں۔ اور تھی کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی۔ میرا ماننا ہے کہ بہت ساری مشکلیں دیکھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ساری مشکلیں دیکھی ہیں، جنگوں کی، فاقوں کی، برے حالات، کھانا کم کھا رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اپنے چچا کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا جو مطلب ان کے دل سے زیادہ قریب ہے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا، وہ ٹائم وقت گزارا انہوں نے، لیکن اولاد کا دکھ جو ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ سوچیے آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی ہے، یہ بات کہہ رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بیٹا، یہ ہمارے لیے نہیں، کیوں نہ میں آپ کو وہ چیز دوں جو ان سب سے بہتر۔ انہوں نے آپ کو یہ تسبیح بتائی۔ یہ تسبیح ہم لوگ ڈیلی نماز میں، اکثر نمازوں میں آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، وہی آپ نماز کے بعد پڑھیں۔ اور یہ ہم لوگ اس طرح سے پڑھ تو لیتے ہیں، تسبیح کرتے جا رہے ہیں، 33 بار پوری ہوگی، ہاں چلو پوری ہو۔ اس کی ایسنس کو سمجھیں آ کر کہ ایک بیٹی ایک مشکل کنڈیشن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ میری اس مشکل کا حل نکالیں، تو وہ حل کیا نکال کے بتا رہے ہیں، وہ آپ کو 3 تسبیحیں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کی 33 بار تسبیح کریں۔ اب 33 بار اللہ اکبر پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ چیز آپ کو اپنے ذہن کو سکھانے، اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اصل میں، کیونکہ جب آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوچ کے کرے ہوں گے تو آپ اس بات کا یقین دلا رہے ہوں گے، دلیل دے رہے ہوں گے اپنے دل کو بھی، اپنے دماغ کو بھی، کہ اللہ میری ہر مشکل سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر پریشانی سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر مصیبت سے بڑا ہے۔ یہ آپ ہر تسبیح میں پڑھیں اور سوچ رہے ہیں، بڑے ہیں سوچ رہے ہیں، بڑے ہیں سوچ رہے ہیں، پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے اور آپ کا دل آہستہ آہستہ آپ کو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کے کہنے سے بڑے نہیں ہوں گے، لیکن اس تسبیح کے کرنے سے آپ کے دل کو اطمینان آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے سوچوں کا اطمینان آنا شروع ہو جائے گا، پتہ لگے گا کہ یہ جتنی بڑی بھی مصیبت ہے یہ میرے اللہ سے بڑی نہیں، میرا اللہ سب سے بڑا، پہلے تو سب سے بڑی بنیادی چیز آپ کی تسبیح کے پہلے سے۔ پھر آتا ہے سبحان اللہ۔ آپ بندہ سوچے کہ یار میں پریشان ہوں، میری پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، میں پریشانی میں ہوں، میں سبحان اللہ یا الحمدللہ شکر کس چیز کا ادا کروں اللہ تعالیٰ کا؟ آپ اس کے لیے جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اس چیز کو سمجھ کے اپنے اندر سوچ کے پڑھیں گے کہ میں سبحان اللہ کر رہا ہوں تو میں زبان سے نہیں کر رہا، میں اس کو عملاً اپنے دل سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل، ہر لحاظ سے میں اس چیز کو میں کر رہا ہوں۔ اس کے لیے کیا کریں گے پھر آپ زبانی تب نہیں کریں گے جب آپ ارد گرد سوچیں گے، اپنے درخت، اپنے چل، اپنا گھر، اپنا چال، اپنا جناب گاڑی، اپنا بچے، اپنی بہت ساری چیزیں آپ کو پھر ملیں گی اس کے اندر جس کے اوپر آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا بڑے سی گلیکسی میں چلے جائیں گے یا چھوٹے سے ایٹم میں چلے جائیں گے، اپنے دل کی دھڑکن کے اوپر چلے جائیں گے جو آپ کی مرضی کے بغیر نہیں دھک دھک کرے، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کے مطابق کتنی دفعہ دھڑکنا ہے۔ آپ 2 دفعہ اپنے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو نا، اسپتال میں چلے جائیں، اس کو آپ کو جناب پمپ کرنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی مجبوری، ہم وینٹیلیٹر پہ نہیں کر سکتے، ہاتھ سے پمپ کریں، اپنے سے اپنا
کتنا بندہ بھی ہوگا دوسرے دن تیسرے دن تھک جائے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو آپ کے دل کی پمپ کو پمپ کرتے جا رہے 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 کرتے جا رہے۔ اس طرح سے بے تحاشا آرگنز ہیں جو کام کریں، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر، جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے پھر دل سے نکلے گا سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کرے ہوں گے الحمدللہ، پھر آپ کے دل سے نکلے گا، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل میں پھر آپ کو وہ پریشانی نہیں لگے گی۔ کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی پریشانی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، پھر آپ کو نقصان نہیں لگے گا۔ پھر آپ جب یہ سوچیں گے نا کہ میرا 1 ملین کا نقصان ہو گیا، اس کے بدلے میں اگر یہ سوچیں کہ میرا ایک آرگن فیل ہو گیا، اب آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں، کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے میرے پاس جتنی دولت ہے سب لے لو، میرا ایک آرگن واپس کر دو اللہ کا واسطہ۔ وہ کچھ بھی لے لیں، وہ آپ کی دیکھنے کی ابیلٹی لے لیں، وہ آپ کی زبان لے لیں، آپ کے ہاتھ لے لیں، آپ کے ٹانگیں لے لیں، آپ کے آرگن اندر سے کوئی بھی ایک آدھا آرگن۔ آپ کہتے ہیں لوگ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں سب کچھ لے لو لیکن مجھے میری صحت واپس کر دو، لیکن جب وہ ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کو اہمیت ہی نہیں ہے۔ سانسیں ہم سانس لے رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو ہم دیکھتے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو یہی پریکٹس کرنا پڑے گا۔ یہ پریکٹس کریں گے تو ہم اس آیت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اب اس آیت کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی ڈائریکٹڈ پریشانی مصیبت ہم تک نہیں آ سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ۔ ومن یعمل باللہ یہدی قلبہ، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ڈائریکشن دے دیں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا، تمام شے کا علم رکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس آیت کو اگر یاد کرتے ہیں اور اس فلسفی کو سمجھ لیتے ہیں، صرف 2 چیزیں اللہ نے مانگی ہیں اس کے اندر۔ آپ سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں، سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، دوسرا ایمان لے آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ خود ہی گائیڈ بھی کر دیں گے، آپ کی مصیبت کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہر چیز میں آپ کی ہیلپ کر دیں گے، آپ کو ٹینشن نہیں رہے گی کسی شخص کی۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت کے اوپر، اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔